دوستو، سب سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز بنوائیے تاکہ میری بات یا میرا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو غربت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ غربت کیا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے مفکرین نے، فلسفیوں نے اور دانشوروں نے کیا کہا ہے۔ کیا معاشرے کے لیے غریب کا ہونا ضروری ہے یا غربت کا خاتمہ کرنا چاہیے؟ اس مسئلے کے اوپر بہت صدیوں سے بحث ہو رہی ہے کہ غربت کو رہنا چاہیے یا غربت کا ہونا معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ غربت کے خلاف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ غریب لوگ خود ہی غربت کے مرتکب ہوتے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، لہذا دوسروں کو الزام دینے کے بجائے غریبوں کو الزام دیا جائے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غربت ایک طرح سے خدا کا عذاب ہے جو لوگوں پہ نازل ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا وہ پاتے ہیں۔ تیسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ غریب کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر غریب نہیں ہوں گے تو حکمرانوں کے کام کرنے کے لیے اور محنت مشقت کرنے کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ غریب لوگ جب بیکار ہوں گے یا غربت کے ستائے ہوئے ہوں گے تو ہر قسم کا کام کرنے پہ تیار ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب سے وہ لوگ بھی ہیں جو غربت کو ایک طرح سے اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، خاص طور سے مذہبی حلقوں میں، کہ غریب جو ہیں وہ خدا کے پسندیدہ ہیں۔ مثلاً عیسائیت میں ہے کہ امیر کا جنت میں جانا ایسا ہی ہے جیسا سوئی کے ناکے سے کسی اونٹ کا گزرنا، اس لیے غریب لوگوں کی نجات ہو جائے گی، امیروں کی نجات نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کے پاس نہ کوئی جائیداد ہوتی ہے نہ کوئی دولت ہوتی ہے تو ان کی زندگی میں بہت بے فکری ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے غربت ایک لحاظ سے ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سادہ زندگی گزاریں اور کسی قسم کے عیش و آرام میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن غربت کے بارے میں اور معاشرے کے طبقات کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے، مفکرین نے بھی یہ رائے دی ہے کہ یہ ہونا ضروری ہے۔ مثلاً افلاطون نے کہا ہے کہ انسانی طبقہ 3 درجوں میں تقسیم ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ پہلا سونے کا ہے، دوسرا چاندی کا ہے اور تیسرا تانبے کا ہے۔ ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ کچھ انسان حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں۔ اور یہی ہندو تہذیب کے اندر ذات پات کا بھی یہی اصول ہے کہ برہمن جو ہیں وہ مذہبی کام کاج کے لیے ہیں، رسومات کے لیے ہیں، کشتری جنگ کے لیے ہیں اور ویش کھیتی باڑی کے لیے اور شوگر جو ہیں ان سب کی خدمت کے لیے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ ہمارے یہاں کے فلسفی دانشور اور خاص طور سے یورپ کے ایسے دانشور ہیں جو چاہتے ہیں کہ جب تک غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت ہماری سوسائٹی میں بیلنس قائم نہیں رہے گا۔ لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غریب ہونے کی وجہ سے امیر لوگوں کو ثواب ملتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خدا کے نام پہ دیتے ہیں، لنگر جاری کرتے ہیں، تو یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر غریب نہیں ہوں گے تو یہ ثواب انہیں کہاں سے ملے گا؟ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ اخلاقی قدریں جو ہیں، یعنی فیاضی، سخاوت، رحم دلی، یہ اسی وجہ سے ہے جو کہ غریب لوگ ہیں۔ اگر غریب لوگ نہیں ہوں گے تو یہ اخلاقی قدریں جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اس لیے غریب لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود یورپ کے کچھ فلسفی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی کا قائم ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر مفلسی نہ ہو، غربت نہ ہو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی اسی وقت
قائم ہو سکتی ہے جب انسان ذہنی طور کے اوپر باشعور ہو، اس کو دوسرے انسانوں کے بارے میں احساس ہو اور وہ اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں جنگیں کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، جہاں امن و امان کی زندگی ہو اور جہاں غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ بھی کہنا ہے کچھ فلسفیوں کا کہ غربت کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حکمراں طبقے اپنی عیاشیوں کا خاتمہ کریں، جس طریقے سے وہ دولت کو صرف کرتے ہیں، جس طریقے سے محلات میں رہتے ہیں، جس طریقے سے ان کی کھانے پینے کی زندگی ہے، یہ ساری جو اسراف ہے اس کو ختم کریں، اور جو ٹیکس کا پیسہ ہے اپنے پہ خرچ کرنے کے بجائے عوام پہ خرچ کریں، ان کے ویلفیئر پہ خرچ کریں۔ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا اصول ہے جو کہ دیا جاتا ہے، جس میں کہ غریب کو عزت اور وقار جو ہے وہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ صرف امیر کو عزت و وقار ملے اور غریب کی کو نہ تو عزت ملے، نہ اس کی کوئی تاریخ ہو، نہ اس کا کوئی کلچر ہو، وہ معاشرے کا دھتکارا ہوا بن جائے۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ بھی جد و جہد جاری ہے۔ اب رہا پاکستان کا مسئلہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کا پیسہ جو خود ریاست کے پاس آتا ہے، اس کے بجائے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہو، وہ پیسہ بیوروکریسی پہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ پیسہ حکمراں طبقوں کے اسراف پہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ پیسہ ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور عوام کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اس رائے کو، اس اصول کو ہم نہیں بدلیں گے، اس وقت معاشرے سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے ہمارا صدقہ و خیرات دے کر اور لنگر لگا کر غریبوں کی ہمدردی حاصل کرتے رہیں گے، اور معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔